بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت اور ثواب۔ رمضان کا مہینہ بے شمار برکتوں والا ہے۔ رمضان میں روزے دار پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت برستی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی دلاتا ہے۔ تیسرے عشرے میں اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں مسجدوں کے اندر اعتکاف میں بیٹھ کر عبادت کرنے کا اعلیٰ درجے کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے مومن بندے کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس بستی کی مسجد میں کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس بستی کے لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ پوری بستی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ رمضان میں 20ویں روزے کے مغرب سے شروع ہو کر چاند رات تک مسجد میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے جس ویکتی نے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کا برابر ثواب حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی برکتوں کی کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری اور ہر ساتھ اپنے جلوں میں بے پایا برکتیں لیے ہوئے ہے، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان پاک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو سبال المحرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی، چنانچہ پارہ اول سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اعتکاف و نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع سجود دونوں تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح پرہیزگار انسان ہو۔ مزید آگے فرماتے ہیں، طواف و نماز و اعتکاف بڑی پرانی عبادت ہے جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں،
یوں تو اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، مگر شوق کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے۔ یہ تصور ہی ذوق افزا ہے کہ ہم پیارے سرکار مدنی کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری پیاری سنت ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی دور معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔